أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس کہ ہر جاندار نے ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمہارے پورے اعمال کا بدلہ تو تمہیں قیامت کے دن ہی دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار اب وہ شخص جس کو جہنم سے دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا، وادخل الجنہ اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز صحیح معنوں میں یہی شخص کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور آگے فرمایا کہ دنیا کی زندگی جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فقد کذب رسل من قبلک آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا. جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر جو رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، ایسی کتاب لے کر آئے جو حق کو واضح کر دینے والے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے بات کو نہیں مانا. آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا، اور یقیناً موت جو ہے بھائیو دوستو ایسا سچ ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. موت تو ایسی چیز ہے کہ ہر شخص اس کو ماننے والا ہے، چاہے اسلام والا ہو، اسلام نہ لاتا ہو، اسے بھی پتہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا. موت کے بارے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. ویسے بھی ہم سوچیں کتنے ہمارے ساتھی تھے، کتنے دوست تھے، ہمارے والدین، کتنے لوگ تھے جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، آج وہ دنیا سے جا چکے. کتنے ایسے ہمارے ساتھ نمازی ان صفوں میں بیٹھا کرتے تھے، آج وہ موجود نہیں، وہ قبر میں جا چکے ہیں، وہ مٹی کے نیچے جا چکے ہیں. ایک دن بھائیو ہمیں بھی ایسے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہمیں بھی یہاں نہیں رہنا. یہ تو ہر انسان جو ہے دنیا کے اندر ایک مسافر بن کر آیا ہے، ہر انسان کا وقت طے ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر ایک کا ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب جس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر فرشتہ ہمارا اس کی روح نکالنے میں ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا، پورے وقت پر اس کی آ کے روح کو قبض کر لیتا ہے. جتنے جس کے سانس ہیں وہ بس دنیا میں پورا کرے گا، اگلا سانس وہ لے نہیں سکے گا. تو بھائیو دوستو تو یہی تقاضا ہے اس بات کا کہ جو اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا، یہاں نہیں رہنا. یہاں جو کوئی فقیر ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، جو ہے عالم ہے، جاہل ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی حالت میں ہے، آدمی خوشحالی میں ہو، راحت میں ہو یا پریشانی میں ہو، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، ان سب کو ختم ہو جانا ہے. کوئی آدمی بڑی خوشحالی میں ہے، راحت میں ہے، بڑی مال و دولت کے اندر ہے، وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا.
اور کوئی آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کی پریشانیاں بھی جلد ختم ہو جائیں، سب نے ایک چھوٹی سی قبر میں چلے جانا، اور اصل زندگی وہی زندگی۔ تو اسی اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو، کل نفس، ہر جاندار کو ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے الناس نیام، کہ ابھی تو لوگ سوئے ہوئے ہیں، ابھی ہمارے سامنے حقیقت نہیں کھلی۔ فرمایا اذا ماتوا انتبہوا، کہ جب فوت ہوں گے یہ، جب یہ مریں گے، تب اصل ان کی آنکھ کھولے گی، تب انہیں اصل چیز نظر آئے گی۔ اس لیے فرماتے تھے الموت لیس منہ الفوت، کہ موت تو ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ ان اقمتم لہ ادرککم، کہ اگر تم اس کا مقابلہ کرنا چاہو گے موت کا، تو شکست تمہارا ہی مقدر ہے، نہیں کر سکتے۔ ان فررتم منہ اخذکم، موت سے نہیں بھاگ سکتے، جتنا مرضی کوشش کر لو کہ موت اپنے وقت پر تمہیں جو ہے آ کر پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو ہے پہاڑوں کی سخت چٹانوں میں جا کر چھپ جاؤ، موت اپنے وقت، پورے وقت پر تمہیں آ پہنچے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا یہ بدلنے کی جگہ نہیں ہے، فرمایا یہ تو صرف عمل کی جگہ ہے۔ فرمایا تمہارے اعمال کا بدلے یہ تو پورے قیامت ہی کے دن ملیں گے، قیامت کے دن انصاف ہوگا۔ دنیا میں ظالم لوگ ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہت ساری نعمتیں دے رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے کامیاب ہیں، ہمیں آخرت میں بھی ایسے ہی نعمتیں ملیں گی۔ فرمایا نہیں، یہ دنیا تو بدلے کی جگہ نہیں ہے، قیامت کے دن جو ہے تمہارے سارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تم نے اچھے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور تم نے جو ہے اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، اور اس نے ظلماً یہ کام کیا، تو اس کا بھی تمہیں قیامت کے دن پورا بدلہ دلوایا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ کامیاب شخص کون ہے؟ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی یہ ہے کہ انسان شہرت پا جائے، دنیا کی چیزیں حاصل کر لے، بڑے مکان کا ہونا، بڑے گاڑی کا ہونا، اچھی ملازمت کا مل جانا، یہ ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا جنہیں یہ چیزیں مل گئی۔ لیکن اللہ سے پوچھئے کہ جو ہے بڑی کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی چیزوں میں نہیں، نہ بڑے گھر میں ہے، نہ بڑی گاڑی میں ہے، نہ بڑے عہدے میں ہے، نہ حکومت کے اعتبار سے کامیاب ہو جانے میں ہے۔ فرمایا سب سے بڑی کامیاب تو وہ شخص ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس شخص کو دوزخ سے دور ہٹا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فرمایا فقد فاز، یہ ہے وہ شخص جو صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، یہ اصل کامیابی۔ اس کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنی ہے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ کے حکموں پر، حضور کے سنت طریقوں پر زندگی گزاریں، اپنی خواہشات پر نہیں، اپنی منچاہی پر نہیں، بلکہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے زندگی گزاریں۔ اس میں اللہ نے بڑا سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے۔ اصل کامیابی کی ضمانت یہی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جائے۔ تو اللہ یہی فرما رہے کہ سب سے بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے اور جنت کا جو ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ دنیا میں انسان کے پاس ساری نعمتیں ہوں، ساری چیزیں، ساری دنیا کا بھی اگر انسان جو ہے مالک بن جائے، بھائیو موت پر وہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے گیا ہے یہ شخص، تو اس سے بڑا ناکام شخص کوئی نہیں۔ اور انسان کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ شخص دنیا سے اللہ کو راضی کر کے چلا گیا،
تو اس شخص سے بڑا کامیاب شخص کوئی نہیں۔ تو اس لیے بھائیو اس چیز کو مقدم رکھنا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور جنت کے داخلے کے مستحق بن جائیں، جہنم سے ہم دور کر دیے جائیں، ایسی زندگی گزاریں۔ آگے اللہ نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے جنت کے مقابلے میں فرمائے دھوکے کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا جو ہے یہ تو دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اصل اس کی کچھ اور چیز ہے، اصل اس میں حقیقت کچھ اور ہے۔ اس لیے بھائیو اس میں لگ کر ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اپنی آخرت کو جو ہے خراب نہیں کرنا۔ دنیا کی مثال علماء دیتے ہیں، دنیا میں ہمیں رہنا بھی ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ فرمایا جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے ایسے دنیا میں ہمیں چلنا تو ہے، لیکن کشتی اگر جو ہے پانی پہ چلتی رہے تو صحیح چلتی، اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی دنیا کے اندر رہنا ہے، معاملات کرنے ہیں، لیکن اس دنیا کو اپنے اندر نہیں بسانا کہ ہم دنیا کو اپنے اندر بسا کر جو ہے بس دنیا میں لگ جائیں، آخرت سے غافل ہو جائیں، اصل زندگی سے، یہ بڑی ناکامی کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ایسی زندگی گزاریں گے جس سے ہم کل قیامت کے دن جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخلے کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔